اگر کوئی شیعہ کا پلیٹ فارم استعمال کرتا ہے، میں عرض کر رہا ہوں ایک طالب علم کی حیثیت سے، یہ جو اہل سنت کے مقدسات کی توہین کرتے ہیں، ان کا تشیع سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ جو ان میں سے کچھ مشرک ہیں، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ امام خمینی کا فرمانا ہے، جو شیعہ سنی میں اختلاف ڈالتا ہے وہ نہ شیعہ ہے نہ سنی ہے، بلکہ دشمن کا اعلی کار ہے۔ وہ جاہل ہے، نادان ہے، وہ دشمن کا اعلی کار ہے۔ اس وقت سب سے تشیع کے اندر سپریم اتھارٹی مذہبی طور پر جس ہستی کو اتھارٹی اور سندیت حاصل ہے، جن کی بات تشیع کا موقف سمجھا جاتا ہے، وہ رہبر معظم ہے، اور رہبر معظم نے فتویٰ کے ذریعے اور حکم کے ذریعے ممنوع قرار دیا ہوا ہے کہ اہل سنت کے مقدسات کی توہین کرنا حرام ہے شرعاً اور جرم ہے قانوناً۔ خب جب ہمارے اکابرین اس تک کھل کے بات کرتے ہیں، جب آپ کے مجتہدین آپ کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں، جب آیت اللہ سیستانی دامت ظلہ العالی یہ فرماتے ہیں کہ اہل سنت ہمارے بھائی نہیں، ہماری جان ہے۔ خب جب ایک مرجع تقلید یہ بیان دیتا ہے، آیت اللہ سیستانی کے مقلد کو یا وکیل کو کیا مشکل ہے کہ وہ بھی کھل کے یہ بات کرے آ کر اور لوگوں کے سامنے بیان کرے، تاکہ یہ جاہل اور متشدد یہ اقلیت میں ہیں، یہ قلیل ہیں، یہ سوشل میڈیا پہ غوغا مچاتے ہیں، اہدم مچاتے ہیں، شور مچاتے ہیں، اور علماء مرعوب ہو جاتے ہیں۔ علماء کی طاقت زیادہ ہے۔ کوئی بھی عالم اگر کھل کے ان کے سامنے آ جائے، یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ دیوبند کے علماء خوب الحمدللہ بہت سارے آپ نے دیکھا، جماعت اسلامی والے دیوبند کے علماء ہیں، طارق جمیل صاحب دیوبند کے علماء میں سے ہیں۔ کتنے دیوبند کے علماء یہاں وحدت کانفرنس میں آئے، کس طرح خوبصورتی سے انہوں نے گفتگو کی، اور جگہوں پر کرتے ہیں، اور وہ سب معتقد ہیں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ پاکستان میں بھی اور پوری دنیا میں ہم ایک ہو جائیں، اور یہ ہو سکتا ہے۔ یہ غوغا کے باوجود یقین جانے قلبی طور پر میں مطمئن ہوں، صرف ایک قدم باقی ہے کہ علماء تقیہ چھوڑ دیں، علماء اپنے اپنے مسلک کے متشدد اور پریشر گروپ کے پریشر میں نہ آئیں، اور وہ جس طرح قرآن کا فرمانا ہے کہ جو اللہ کی رسالت انجام دیتے ہیں، جو اللہ کا پیغام انجام دیتے ہیں، آت اللہ و یخشونہ لا یخشون احدا الا اللہ، جو اللہ کے علاوہ کسی کی پرواہ نہیں کرتے۔ علماء لوگوں کی پرواہ چھوڑ دیں، اللہ کی پرواہ کریں۔ علماء کے اندر خشیت الناس سے زیادہ خشیت اللہ ہو اگر، پھر یہ فرقہ واریت اسی سال یہ 2020 میں اپنی موت آپ مر جائے گی اور دفن ہو جائے گی، اور پھر اس مردے کو کوئی اکھاڑ کے زندہ بھی کرنا چاہے نہیں کر سکتا۔ اگر اس وقت علماء ایک بولڈ قدم اٹھائیں، واضح قدم اٹھائیں، جو مناسب سمجھتے ہیں، اپنے اپنے پلیٹ فارم سے اس کا اظہار کریں، یا کسی جگہ مل بیٹھ کر سارے اس کا اظہار کریں، تو انشاءاللہ اس لعنت فرقہ واریت سے مکمل طور پر پاک اور صاف ہو جائے گا، اور سب کے سب مسلمان بھائی بن کر ایک دوسرے کے ساتھ اور تمام مقدسات دین اور شعائر دین کی تعظیم کے ساتھ، احترام کے ساتھ، ایک مہذب قوم کے ساتھ انشاءاللہ رہیں گے، اور اللہ کے احکام پر عمل کریں گے، اور میں اللہ کے نظام کو انشاءاللہ نافذ کریں گے، اور دشمنان دین کو ناکام کریں گے، اور MI6 کو مایوس کریں گے انشاءاللہ۔ اور علماء اس وقت یقین جان لیں کہ عوام، متدین عوام اور باشعور عوام آپ علماء کے ساتھ ہیں۔ جہلاء بے شک آپ کے خلاف ہوں، لیکن ان کی اوقات نہیں ہے کہ وہ علماء کے مقابلے میں آ کے علماء کو دین سے دور کر کے، خشیت اللہ دور کر کے، یہ تو اللہ کا فرمانا تھا کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ سب کو دوسروں کی پرواہ ہوتی ہے، علماء کو فقط اللہ کی پرواہ ہوتی ہے۔ تو وہ قرآن کا کہنا اپنے اوپر صادق کرو اور فٹ کرو کہ اللہ کی پرواہ کر کے انشاءاللہ اسی محرم میں اور اس محرم کے گزرنے سے پہلے انشاءاللہ یہ فضا قائم ہو سکتی ہے۔ یہ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ بحق امام حسین علیہ السلام مسلمانوں کے اندر اتحاد و اتفاق قائم فرمائے انشاءاللہ، اور مسلمانوں میں بیداری و شعور قائم ہو۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو، شیعہ سنی کو، سب کو انشاءاللہ آپس میں بھائی اخوت اور ایک دوسرے کے ساتھ مسالمت سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ۔